نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے۔ احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر لوگوں کے ایک اس فعل کی طرف نشاندہی فرمائی ہے جس میں لوگ اپنے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ لوگوں کی بدگمانیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اگر تم اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اجتنبوا کثیرا من الظن، تو دنیا کے اندر جو تم لوگوں کے متعلق مختلف گمان اپنے ذہنوں میں پال لیتے ہو اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ کیوں بچو؟ بھائی بعض لوگوں کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں بات آ رہی ہے وہ تو صحیح ہے، اب اللہ رب العزت اس سے ہمیں کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ ان بعض الظن اثم، اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو تھوڑی سی بدگمانی بھی، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں بعض بدگمانیاں، یعنی جو کچھ بات صحیح ہے اور کچھ خراب ہیں، لیکن اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو بعض کا ترجمہ یہ کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی اگر ایمان والے کے متعلق کر لی گئی تو وہ بھی گناہ ہے، گناہ۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ، کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس گناہ پر عار دلائے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا اور بعد میں اس گناہ کو اس نے چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر اچھی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اور اب کوئی شخص حسد اور بغض کی وجہ سے اس کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، کسی کے سامنے اس کو عار دلاتا ہے کہ آج تم ہمیں تلقین کرتے ہو اور تم نے پچھلی زندگی کس طریقے کی گزاری ہے ہمیں سب پتہ ہے، تو یہ عار دلانا، یہ اس کی توہین کرنا، نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو شخص اس عمل میں مبتلا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو عار دلاتا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ پچھلی زندگی میں کیا کرتا تھا، تو یہ شخص نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اس کو عار دلا رہے ہیں کہ آپ فلاں طرز عمل اپنا رہے ہیں، یہ طرز عمل آپ کا غلط ہے، تب تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی خود اپنی اصلاح کر چکا ہے اور اپنے آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس نے تیار کر لیا ہے، پھر اس کو عار دلانا، اس کے گزشتہ گناہوں پر اس کو بار بار عار دلانا کہ تم اس طریقے کی زندگی گزارتے تھے، تم فلاں زندگی گزارتے تھے، تم گناہوں کی زندگی میں مبتلا تھے، تم نے اس طریقے کے ساتھ معاملات لوگوں کے ساتھ کیے، اب اس کو عار دلانا یہ اس کی اصلاح نہیں ہے بلکہ اس کی دل شکنی آپ کر رہے ہیں۔ اس دل شکنے کے اوپر نبی علیہ السلام نے اتنی سخت وعید بتائی کہ آپ کو اگر اس کا عمل برا لگ رہا تھا، آپ آج تک ٹوک رہے ہیں، تو آپ بھی یقیناً اپنی زندگی میں اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقیناً ہم سب میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم گناہوں کی زندگی سے بچ جائیں، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی کامیابی والی زندگی عطا فرما دے، اور حقیقی کامیابی والی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے کہ جب حشر کے میدان سے کامیاب ہونے کے بعد
ہم اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچیں اور اللہ ہمارے متعلق یہ فیصلہ فرما دیں کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھی زندگی میرے کہے کے مطابق، میرے نبی کے کہے کے مطابق، صحابہ اکرام نے جو طریقہ اپنایا اس پر چل کر زندگی گزاری، یہ کامیاب لوگ ہیں، تو اس کے بعد جنت کی زندگی ملنے والی ہے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں وہ اعمال کیے کہ لوگوں کے دلوں کو دکھایا، کسی کے متعلق بدگمانی کی، کسی کے متعلق جھوٹ بولا، کسی کے متعلق حسد کیا، اور اس طریقے کے برے اعمال ہم نے کیے، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ پل صراط بھی پار کرنے کی ہمت اور توفیق نہیں دیں گے کہ جس کو پار کرنے کے بعد جنت کے اندر داخلہ ملنے والا ہے۔ حسد کے متعلق بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ ایک مالک 1000 اینٹیں گھر بنانے کے لیے لائے یا 10,000 اینٹیں بنانے کے لیے گھر کو لے کے آیا، اب وہ شخص چاہے تو اس اینٹ کو کمرے کی دیوار بنانے کے لیے استعمال کرے، بالا خانے کی دیوار بنانے کے لیے استعمال کرے، یا گھر کا بیت الخلاء بنانے کے لیے استعمال کرے، وہ اینٹ اس پر اعتراض نہیں کرتی کہ تم مجھے واش روم میں کیوں لگا رہے ہو، بیت الخلاء میں کیوں لگا رہے ہو، کمرے کے اندر کیوں نہیں لگا رہے، مجھے بالا خانے میں کیوں نہیں لگا رہے، مجھے عبادت کی جگہ پر کیوں نہیں لگا رہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی لوگوں پر زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ جس طریقے کی چاہے ہمیں زندگی دے دے، اللہ جتنا مال چاہے دے دے، اللہ کے اوپر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جو دی ہوئی لوگوں کے پاس زندگی ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ مجھے اتنا کیوں دیا، فلاں کو اتنا کیوں دے دیا۔ ہماری مثال بھی اس اینٹ کی سی ہے کہ اللہ جتنا چاہے ہمیں مال دے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے، جس طریقے سے اس اینٹ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے جس کو مالک نے واش روم میں لگا۔ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا کیا تم لوگوں پر لعن طعن کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، دنیاوی جاہ و منصب ان کے پاس نہیں ہے، دنیاوی شان و شوکت ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا، تم ان کو کہتے ہو کہ تم نے بڑا برا طریقہ اپنایا ہوا ہے، تمہارے پاس نہ مال ہے نہ تمہارے پاس دولت ہے، ایسے ہی تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کی رحمت کو دنیا میں آ کر تقسیم کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، بلکہ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم پر اعتراض کرو اگر کرنا ہے تو، ہم نے یہ دنیا کی معیشت تمہارے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اگر تم اب دنیا کے اندر اس بات پر اعتراض کرو کہ فلاں مالدار کیوں ہو گیا، فلاں کو اس طریقے کی زندگی کیوں مل گئی، ہمیں اس طریقے کی زندگی کیوں نہ ملی، ہم اس مقام پر کیوں نہ پہنچے، بھائی آپ جستجو کریں، آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ مجھے مال و دولت نہ ملا، مجھے دنیا نہ ملی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا کہ ہمیشہ ہر حال میں وہ اپنے دل کو دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا دل کہیں جھک تو نہیں رہا دنیا کی طرف، چاہے تنگی آئے چاہے راحت آئے، راحت میں بھی وہ یہی دیکھا کرتے تھے کہ اس راحت کے آنے نے ہمارے دل کو اللہ سے تو کہیں غافل نہ کر دیا۔ اگر یہ دل تنگ دستی میں اللہ سے غافل ہے تو وہ تنگ دستی ہمارے لیے زحمت ہے، وہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرے گی۔ اگر مالداری آ جائے تب بھی یہ دل اگر اللہ سے غافل ہے تو یہ مالداری اور یہ راحت ہمارے لیے زحمت ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر مالداری کے ساتھ یہ دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، تنگ دستی ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، تو ہر صورت میں دونوں چیزیں نعمت ہیں۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ یہ دل جو ہے یہ سیدھی راہ پر رہے، اس کو صراط مستقیم اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ ہمیشہ یہ دل ہر وقت اسی جستجو میں رہے، کہیں میرا اللہ مجھ سے اس عمل کی وجہ سے تو ناراض نہیں ہوگی۔ آج ہم اللہ کے بندوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بہت سے لوگ گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک فلاں شخص اس وقت لوگوں کے اوپر بڑے اچھے اچھے معاملات کیا کرتا تھا، کوئی قرض ہوتا اگر لوگ دے نہیں پاتے، تنگ دست ہوتے تو مہلت دے دیتا، اگر مہلت کے باوجود نہ دے پاتے تو وہ ان کو وہ قرض معاف کر دیتا، لین دین میں ان کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرتا۔
تو اللہ رب العزت نے جب اس کا حساب کتاب کیا تو نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں تھی. فرشتوں نے کہا دیکھو، فرشتوں نے کہا یا اللہ نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ کوئی اچھا عمل ہے. اللہ نے کہا اچھی طرح دیکھو. تو فرشتوں نے بتایا کہ ایک ہی اچھا عمل ہے، وہ یہ کہ یہ آپ کی مخلوق کے اوپر اس طریقے سے نرمی کیا کرتا تھا کہ قرض کے معاملے میں حق معاف کر دیا کرتا تھا، کوئی نرمی کر دیا کرتا تھا، کسی کو وقت کی مہلت دے دیا کرتا تھا، جو نہیں دے سکتا تھا تو اس سے کہتا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کیا. تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ یہ اپنی سخاوت دنیا میں میری مخلوق کے اوپر دکھا رہا تھا، آج اس محشر کے میدان میں آج میری ذات سے زیادہ، مجھ سے زیادہ کون سخی ہے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اس کو معاف کروں. کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی اور اچھی بات نہیں، کوئی زکوٰۃ کا لین دین نہیں، کوئی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں، بس اچھا عمل ہے تو وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. آج میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لین دین کو دور کی بات ہے، دینا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی تیسرا شخص دے رہا ہوتا ہے تو ہم کان بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ دو، یہ فلاں شخص تمہارے پیسے لے کے بھاگے. ہم خواہ دل کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خواہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت ہمیں روکنا چاہتے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ آپ جو اپنے ذہنوں میں یہ گمان پال رہے ہو یہ برباد کر دینے والا ہے، اس کی طرف نہ آؤ. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے جو بتایا کہ آپ جو فلاں شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس وقت فلاں چیز دی گئی، اس نے دھوکے بازی کا مظاہرہ کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کا حال آپ جانتے ہیں کہ شاید اس نے اپنے دل میں توبہ کر لی ہو. آج آپ اس کو عار دلا رہے ہیں کہ یہ شخص اس طریقے کا بندہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ، کہ اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس بات پر عار دلائی جو گناہ وہ پہلے کیا کرتا تھا، تو لم یمت حتی یعمل، تو یہ خود نہیں مرے گا جب تک کہ اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محبتوں والی زندگی لوگوں میں تقسیم کریں، آپس میں الفتیں پیدا کریں. توڑ بہت ہو گیا، امت کے بہت ٹکڑے ہم نے کر لیے، امت کو تقسیم در تقسیم ہم نے کر لیا، قوم پرستیوں میں ہم نے بانٹا، پارٹی پرستی میں ہم نے بانٹ دیا، لسان پرستی میں ہم نے بانٹا، زبان کی سطح پر ہم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا. آج اس بات کی کوشش کی ضرورت ہے کہ لوگ ایک امت مسلمہ بن کر دکھائیں، لوگ طرح جدا ہو کر نہ دکھائیں. پختون ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، تمام مسلمان آپس میں بھائی. یہ درس امت کو دینے کی ضرورت ہے. امت طرح بٹ رہی ہے، اس کا جواب ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، کیونکہ ہم سب اس بات کے ذمہ دار ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کی طرف جا رہا ہے. ضرورت ہے اس عمل کو روکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہ کرے. اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار ہمیشہ رہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میں پوری کی پوری امت کو بخش دوں، لیکن جب اللہ ہی کی مخلوق کے ساتھ ہم غلط کام کریں گے تو اللہ کیسے بخشے؟ ضرورت ہے اس بات کی، مخلوق خدا سے محبت کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام.